دو اشعار بڑے دلچسپ ہیں۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اقبال کی یہ خوبی جو ہمیں متاثر بھی کرتی ہے، اٹریکٹ بھی کرتی ہے، اور ہم چونکتے بھی ہیں، ہمیں عجیب بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس احکام دے رہا ہے، ابلیس تقریر کر رہا ہے، اور اقبال اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں، ان نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس نظم کا لب لباب، اس نظم کا خلاصہ، اس کا اختتام اور اس کا سبق ہمیں وہاں لے جاتا ہے کہ جہاں ابتدا میں ہم پہنچنے کا تصور نہیں رکھتے۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس نظم کے دو شعر۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کلام اقبال کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا بنیادی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ کم سے کم وہ تاریخ تو ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ جو ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے متعلق ہے، سیرت نبوی سے تعلق رکھتی ہے، یا اہل اسلام کے چیدہ ان کی تاریخ کے واقعات، یا پھر معاصر تاریخ اقبال کے جو واقعات درپیش آ رہے تھے جنگ عظیم کے آس پاس، کس طریقے سے متنفر کیا جا رہا تھا اہل عرب کو، عثمانیوں سے تعصب کی آگ بھڑکائی جا رہی تھی، تمدن کے نام پر، تہذیب کے نام پر نفاق پیدا کیا جا رہا تھا، اتحاد کی جڑیں کاٹی جا رہی تھیں، اور فریب دیا جا رہا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، شیطان اپنے ایجنٹوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سیاسی فرزندوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام سے دور کرنا ہے اہل عرب کو تو کیا کرو کہ ان کی فکر بدل دو، فکر بدل دو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حجاز اور یمن سے نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، بزور شمشیر نکالنا مشکل ہے، کسی اور طرح نہیں نکالا جا سکتا، جیسے کہ اندلس سے نکالا ویسے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے بڑا سافٹ، بڑا نرم، بہت آسانی سے اثر کرنے والا، کہ زہر پینے والے کو زہر کی کڑواہٹ کا احساس بھی نہ ہو اور وہ اسے شربت سمجھ کر پی لے، کہ فرنگی تخیلات کا انہیں زہر پلایا جائے، نئی تہذیب کا جھانسا دیا جائے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بعض اقوام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب کوئی مشکل وقت سر پر آتا ہے تو وہ سوچتی ہیں۔ بعض اقوام وقت گزر جانے کے بعد سوچتی ہیں، اور بعض قومیں وقت آنے سے بہت پہلے سوچتی ہیں۔ اہل مغرب کی یہ خوبی ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ گزشتہ کچھ صدیوں سے، اور یہ صدیاں بھی اب ایک دہائی پر محیط ہیں، کہ کچھ صدیوں سے ان کا طریقہ واردات یہ رہا ہے کہ وہ تحقیق کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، تجزیے اور مطالعے کے ذریعے دیگر اقوام کے بارے میں اپنا لاہ عمل مرتب کرتے ہیں اور اپنی منصوبہ بندی کو ترتیب دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کی ریسرچ نے اس دور میں یہ باور کرایا، انہیں یہ بتایا کہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی شے ایسی ہے جو انہیں پرشوکت بناتی ہے، پرقوت بناتی ہے، نڈر بناتی ہے، انہیں آپس میں جوڑتی ہے اور انہیں ناقابل تسخیر بناتی ہے، تو وہ ہے روح محمد، وہ ہے عشق رسول، وہ ہے اپنے رب سے محبت،
اور رب کے بھیجے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں عشق۔ تو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان مسلمانوں کے دل سے نکال دو، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح ہماری توپوں کے سامنے رکتے ہیں، کیسے یہ ہماری قوت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ معاصر واقعات کا میں نے ابھی کہا کہ علم ہونا چاہیے، تو اقبال کی زندگی میں بر صغیر میں ایک بلکہ دو واقعات ایسے پیش آئے، اور یہ 1930 کے آس پاس کے واقعات ہیں، کہ جنہوں نے اہل ہند کی دینی حمیت کو اور محبت رسول کے جذبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور وہ واقعات تھے گستاخی رسول کے دو واقعات۔ ایک واقعے میں راجپال نامی ایک شخص ملوث تھا لاہور کا، دوسرے واقعے میں نتھو رام نام کا ایک شخص ملوث تھا کراچی میں۔ اور ان دونوں واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں نازیبا باتیں کی گئیں، اور آپ کی ذات پاک کے حوالے سے گستاخی کے مرتکب ہوئے یہ لوگ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت انگریز کا قانون تھا، اور اس وقت کے قانون کے حساب سے گستاخی رسول کے حوالے سے کسی قسم کی سرزنش یا کسی قسم کی سزا کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ لہٰذا دو اہل ایمان، دو مومن مسلمانوں میں، جن میں ایک غازی علم الدین شہید کے نام سے معروف ہیں، دوسرے غازی عبدالقیوم شہید کے نام سے معروف ہیں، ان دونوں نے غیرت ایمانی سے متاثر ہو کر گستاخانِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اب قتل کے یہ مقدمے عدالت میں پیش ہوئے، اور ان دونوں کو پھانسی کی سزا کا حکم ہو گیا۔ نتھو رام کے حوالے سے، جس کا مقدمہ 1934 میں کراچی میں چلا، اقبال سے بھی کہا گیا، درخواست کی گئی کہ آپ وائسرائے سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ کو سر کا خطاب مل چکا ہے، تو آپ وائسرائے سے سفارش کریں غازی عبدالقیوم شہید کی کہ اس کی سزا کی معافی ہو جائے۔ تو اقبال نے بڑی عجیب بات کی۔ اقبال نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا غازی عبدالقیوم کمزور پڑ چکا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی سزا کی معافی ہو جائے، یا وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہے؟ تو اگر وہ کمزور نہیں پڑا تو میں کیوں اس کے مرتبہ شہادت کے راستے میں رکاوٹ بنوں؟ تو اقبال نے یہ سفارش نہیں کی، تو کیونکہ اقبال کو یہ بتایا گیا کہ غازی عبدالقیوم شہید ہونے کے لیے تیار ہے، اس نے یہ کام، یہ عمل گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے ہی کے لیے انجام دیا ہے۔ تو اقبال نے وہ سفارش تو نہیں کی، لیکن لاہور و کراچی کے نام سے 3 اشعار لکھے۔ نظم کا نام ہے لاہور و کراچی۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، اہل کلیسا سے ہاتھ نہ پھیلا، وائسرائے سے سفارش نہ کر، اس کے آگے دامن نہ پھیلا، بھیک نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت، ان کا خون بہا، ان کا بدلہ اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ یہ غازی عبدالقیوم اور غازی علم الدین شہید کا خون کس سے بڑھ کر ہے؟ اس خون کی وقت حرم سے بڑھ کر ہے۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر، فلا لا تدع مع اللہ الہا آخر،
اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا۔ جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، جب ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو گویا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ان دونوں نے یہ گوارا نہیں کیا اور شہادت کے مرتبے کو چوما، شہادت کے مرتبے کو گلے لگایا، تو پھر ہمیں بھی ان کے لہو کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے مرتبے اور مقام کو جاننا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی اب تک کی گفتگو میں دیکھا کہ علامہ اقبال کے یہاں روایتی نعت کا کوئی پیرایا نظر نہیں آتا، اور ان کی شاعری میں عشق رسول اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ عشق کا وفور، عشق کی شدت اور عشق کی ہماگیری کسی ایک صنف شعر کی حدوں میں نہیں سماتی، بلکہ اقبال کا ہر مصرع، اقبال کا ہر تاثر زندگی کے حوالے سے اور مختلف شعبہ ہے زندگی کے حوالے سے اقبال کی فکر روشنی حاصل کرتی ہے عشق رسول سے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کی اپنی شخصیت کا جزو ہے، اور جزو بھی ایسا کہ ریشے ریشے میں سمایا ہوا عشق ہے۔ جیسے پھول سے اس کی خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور خوشبو پھول کے بطون سے ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، اسے کسی خاص فارم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ نعت نگاری کے نمونے، جو روایتی نمونے ہیں، وہ اگرچہ اقبال کے یہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اقبال گزشتہ عہد کا اور موجودہ عہد کا ایک بڑا نعت کو شاعر ہے۔ اس حوالے سے ہم چیدہ نکات پر گفتگو کر چکے، بہت سا اردو کلام ہمارے پیش نظر رہا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اقبال کے خاص تصور پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، تفصیلی بات کی گنجائش تو نہیں ہے، کہ اقبال نے مسئلہ قومیت اور وطنیت پر بہت کچھ لکھا، یورپ جانے سے پہلے بھی لکھا اور یورپ سے واپس آنے کے بعد بھی لکھا۔ یورپ جانے سے پہلے وہ وطنیت کے حوالے سے جس نظریے کے قائل تھے، یعنی وطن کا جغرافیے سے تعلق ہونا، وطن کا زبان سے متعلق ہونا، سفر یورپ سے واپسی نے ان کے خیالات میں ایک خاص انقلاب برپا کیا، اور پھر وہ وطن کے حوالے سے اس تصور کے قائل ہو گئے کہ جسے ہم اسلامی تصور کہتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک وطن ایک نظریے کا نام ہے۔ وطن کو مذہب سے، دین سے، اسلام سے الگ کر کے دیکھنا ان کے نزدیک سنت نبوی کی تکذیب قرار پایا۔ تو یہ اشعار دیکھیے جن کا پس منظر آپ کے علم اور مطالعے میں ہوگا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، ز دیو بند حسین احمد انچ بلجبیست۔ اہل عجم، اہل فارس، اہل ہند نہیں جانتے کہ دین کی رمز کیا ہے، دین کی حکمتیں کیا ہیں، دین کیا چاہتا ہے، دین کے حقیقی تصورات کیا ہیں۔ اگر یہ لوگ جانتے تو اہل علم میں سے، اہل فکر میں سے، اہل دانش میں سے کوئی عالم ایسی بات نہ کرتا۔ کون سی بات؟
سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است. سرود بر سر ممبر، کہیں اور نہیں، کسی عام دنیاوی مقام پر نہیں، بر سر ممبر کہ ملت از وطن است. تو کوئی عالم ممبر نبوی پر بیٹھ کر، ممبر رسول پر بیٹھ کر، ممبر دین پر بیٹھ کر یہ بیان نہ دیتا، یہ فکر پیش نہ کرتا کہ ملت وطن سے قائم ہوتی ہے. ملت کی اصل، قوم کی اصل وطن ہے. تو وطن ملت کی اصل نہیں ہے. چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است. حیرت ہوتی ہے کہ اپنے تمام تر علم کے باوجود ہمارے علماء، ہمارے بڑے مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر دور ہے، کتنا پرے ہیں. عجم ہنوز نہ داند رموز دین، عجم نہیں جانتا رموز دین. ورنہ ز دیو بند حسین احمد چه بلجبی است. یہ کیا بلجبی ہے، یہ کیا عجیب بات ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے ہے. اور وطن کے اس تصور، وطن کا وہ تصور جو کہ اہل یورپ سے مستعار ہے، جو کہ اہل عجم کا قدیم تصور ہے، جس کا اسلام کی بنیاد سے اور اسلام کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت کیا ہے وطن کی، ملت کی؟ تیسرے شعر میں دیکھیے. اور یہ تیسرا شعر پہلے دو اشعار کے پس منظر سے الگ کر کے بھی دیکھا جائے تو اپنا ایک الگ وجود، اپنی ایک الگ فکر، اپنی ایک پوری قوت رکھتا ہے. بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دین ہمیں اوست. بے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے رسان خیش را، اپنے آپ کو لے جا ان تک، ان کی ذات سے جوڑ دے، ان سے ربط قائم کر، ان سے وابستگی قائم کر، ان سے تعلق بنا. بے مصطفیٰ بے رسان خیش رو، کیوں کہ دین ہمیں اوست. کہ اگر تو دین پر عمل درآمد چاہتا ہے، دین والا بننا چاہتا ہے، دین سے اپنے تعلق کا اظہار چاہتا ہے، سچی طلب رکھتا ہے حصول دین کی، تو دین ہمیں اوست. تو دین کیا ہے؟ سراسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان کے سوا دین کا کوئی تصور، دین کی کوئی فکر، دین کی کوئی حیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر بے او نہ رسیدی، اور اگر ان تک نہ پہنچ سکا، تیرا علم، تیری فکر، تیری دانش، تیرا مشاہدہ، تیرا مطالعہ تجھے ان کی ذات تک نہیں لے گیا، گو کہ دنیا نے تجھے عالم بھی مانا، تجھے دانشور بھی جانا، تجھے مفکر بھی سمجھا، مگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگر تیرے رگ و پے میں جاری و ساری نہ ہو سکا، اگر تو نے اپنے آپ کو ان سے نہ جوڑا، ان تک نہ پہنچایا، تو پھر تیری ساری زندگی، تیری ساری حیات بو لہبی کے سوا کچھ نہیں. تمام بو لہبی، اگر بہو نہ رسیدی، تمام بو لہبی. تو کس سے جوڑنا ہے، کس سے وفاداری نبھانی ہے؟ جواب شکوہ کا ایک شعر ہم دیکھا ہے اس سے پہلے. اقبال نے شکوہ میں اپنے ملت کے حوالے سے کیسے کیسے درد و غم بیان کیے، اور کون کون سے اشکالات، کون کون سے شکوک و شبہات جو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں سر اٹھاتے رہتے ہیں، وہ سب بیان کیے شکوہ میں. لیکن جواب شکوہ میں ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جو جواب دیے گئے، ان کا اختتام اس شعر پر ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شرط ہے،
غیر مشروط نہیں ہے یہ وفا. کی محمد سے وفا تو اگر کی محمد سے وفا، اور وفا کون سی؟ اپنے تمام تر تقاضوں کے مطابق، جیسی کہ ہونی چاہیے، جیسی وفا کے مطلوب ہے، جیسی وفا کے مقصود ہے، اپنے تمام اعلیٰ ترین معیارات کے ساتھ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ تو معمولی تو نہیں ہے جو ہم اپنی زندگی میں صبح و شام بولتے ہیں. ہماری گفتگو میں تو کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی شدت کو، اس کی گہرائی کو محسوس نہیں کرتے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، حرف شرط ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہم تیرے نہیں ہیں. لاکھ شکوے ہوں اپنی قوم، اہل عالم اور مسلمانان عالم کے حوالے سے، کتنی بھی شکایتیں ہوں، کتنے بھی شکوے ہوں، سب بیکار ہیں، سب رائے گاں ہیں. کیونکہ اگر شکوہ سنج کے اپنے کردار میں وفاداری کا عنصر موجود نہیں ہے، اور وفاداری بھی کس سے؟ کی محمد سے وفا تو نے، تو پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم تیرے ہیں. ہم تیرے ہیں، مگر کب ہیں ہم تیرے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو احوال کی تبدیلی کی قدرت رکھتا ہے، جو سب کچھ بدل کے رکھ سکتا ہے. شکوے کو کسی اور شکل میں تبدیل کر سکتا ہے. تو جواب شکوہ کا حتمی جواب کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے یہ جہان جس کے لیے تم شکوہ سنج ہو. کچھ نہیں ہے. منصب نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، مرتبے نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس. ان کی سلطنتیں بکھر گئیں، ان کی سیاست تباہ و برباد ہو گئی، معیشت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، ان کے معاشرے مستحکم نہیں رہے، اور دنیا میں ذلت و خواری ان کا مقدر بن گئی. یہ سارے شکوے اس ہیچ اور پوچھ دنیا کے حوالے سے، اس معمولی دنیا کے حوالے سے ہیں. لیکن اگر وفاداری، یکدر گیر و محکم گیر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ جہاں چیز ہے کیا ہے یہ جہان؟ لفظ کیا سے کون سا تاثر ابھر رہا ہے؟ دنیا کے ہیچ ہونے کا تاثر، دنیا کے معمولی ہونے کا تاثر. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کائنات جتنی بھی کائناتوں کا مجموعہ ہے، اپنے تمام تر امکانات کے ساتھ، اپنے تمام تر حدود و قیود کے ساتھ، اپنی تمام تر روشنیوں اور رنگوں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوشبوؤں کے ساتھ، اور اپنی تمام تر نشیب و فراز کے ساتھ تیری ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دی ہمیں اوست، اگر بہو نہ رسیدی، اگر بہو نہ رسیدی. جس طرح بہت بڑا تو تھا، اسی طرح بہت بڑا اگر ہے. دیکھیے اپنی پوری قومی تاریخ کو کہ یہ اگر کیا کیا گل کھلاتا رہا ہے، اس اگر کے کیا کیا شاخسانے موجود ہیں. اگر بے او نہ رسیدی، ہم نے کب گریز کیا اس راستے پر قدم بڑھانے سے جو وفا کا راستہ ہے، جو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا راستہ ہے. اور کب ہم اپنے آپ کو ان سے دور لے گئے، اور پھر شکوہ سنج ہوئے. پھر ہم نے شکوہ کیا، لیکن غور نہیں کیا کہ ہم اپنی بولہبی کو کیا کیا جامے پہناتے رہے، کون کون سے رنگ دیتے رہے. در حقیقت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے.
اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. جیسے کہ ابتدا میں نے عرض کیا کہ اقبال کی جو نعتیہ فکر ہے، نعتیہ فکر اور اقبال کا جو عشق رسول ہے وہ اظہار پاتا ہے، ظہور میں آتا ہے کلام اقبال میں مختلف شکلوں میں. گفتہائے نبی، احادیث نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اسی کی ایک شکل ہے، اسی کی ایک صورت ہے. سو ایک شعر اس وقت سامنے آ گیا، حرز جاں کون گفتئی خیر البشر. اس وقت جو اشعار ہمارے سامنے ہیں یہ ارمغان حجاز سے متعلق، ان کا مجموعہ کلام ارمغان حجاز. حرز جاں کون، اپنی جاں کا وظیفہ بنا لے، اپنے روز و شب کا وظیفہ بنا لے. وظیفہ کیا ہے؟ بار بار پڑھنے کی چیز، دہرانے کی چیز، یاد رکھنے کی چیز. حرز جاں کن گفتئی خیر البشر، یاد رکھ کبھی فراموش نہ کر گفتئی خیر البشر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، خیر البشر کا یہ فرمان، ان کی یہ حدیث، ان کی یہ بات. ہست شیطان از جماعت دور تر، جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اجتماعیت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی ہے. ہست شیطان از جماعت دور تر، جب ہم مجتمع ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو جمع کر لیتے ہیں، اپنے افکار کو منضبط کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں. لیکن کس سے جوڑ لیتے ہیں؟ نبی پاک کی ذات سے جوڑ لیتے ہیں، مقاصد نبوت سے جوڑ لیتے ہیں، آپ کی فکر سے اپنی فکر کو ملا دیتے ہیں. تو پھر ہماری یہ ہم آہنگی، ہمارا یہ اجتماع، ہمارا یہ اجماع امت زیر سایہ آ جاتا ہے رحمت خداوندی کے. حرز جاں کون گفتئی خیر البشر، ہست شیطان از جماعت دور تر. تو بادی نظر میں دیکھیں تو مروجہ نعت کے جو اسالیب ہیں تو ان میں اس شعر کی کوئی گنجائش دکھائی نہیں دیتی. لیکن اقبال کیونکہ اپنا خود اسلوب وضع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نعت کے حوالے سے اور دیگر شعبوں کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے اس وضع کردہ اسلوب اظہار عشق رسول میں یا اسلوب نعت نگاری میں یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ نبی پاک کے ارشادات امت تک پہنچائے جائیں، نئی نسل تک پہنچائے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ اجتماع، وحدت ملی، اتحاد قومی کا نصب العین وہ نصب العین ہے جو ہمیں وفاداری سکھاتا ہے ذات نبوی سے، جو ہمیں جوڑتا ہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. اور وہی ہمارا مقصد حیات ہے، وہی ہمارے دین کی تکمیل کا واحد اور حتمی راستہ ہے. دامنش از دست دادن مردن است، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے. یہ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، سنجیدہ موضوع ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اظہار خیال ایک انسان آپ کے سامنے کر رہا ہے اور انسانی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اس وقت میری مجبوری گلے کی خرابی ہے، سو میں اب اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا اور اپنی اور احباب کی کج فکری کا علاج کلام اقبال کی روشنی میں بھی تلاشتا رہوں گا. دامنش از دست دادن مردن است، دامنش ان کا دامن، از دست دادن ہاتھ سے دینا، ہاتھ سے چھوڑنا، گوانا، اس سے گریز کرنا، مردن است
موت ہے۔ موت کیا ہے؟ کسی عام شخص سے پوچھئے تو بڑا ایک روایتی سا جواب ملے گا، بڑا غیر علمی سا جواب ملے گا، لیکن اقبال کی نگاہ میں، ایک فلسفی اسلام کی نگاہ میں، ایک عاشق صادق رسول کریم کی زبان سے، دامنش از دست دادن مردن است، موت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینا۔ دیکھیے مسلسل ایسے شعر آ رہے ہیں جن میں اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جوڑ دو، اپنے آپ کو ملا لو، اپنا تعلق قائم کر دو، وابستگی صرف نبی کریم کی ذات سے، ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تمام مصیبتوں کا مداوع، ہماری تمام بیماریوں کا علاج، یہی وہ پاکیزہ وابستگی ہے۔ دامنش از دست دادن مردن است، یہاں تک کہ ہماری موت کا علاج بھی ہے۔ وہ موت جو ایک سانس لیتے ہوئے انسان پر واقع ہوتی ہے، افکار کی موت، اس کا علاج بھی ہے، عمل کی موت، اس کا علاج بھی ہے، اور وہ موت جو سانس کی ڈوری کٹ جانے سے واقع ہوتی ہے، اس کا علاج بھی ہے، یعنی اس موت کے بعد بھی ایک حیات ابدی نصیب ہوتی ہے اس کو، جو کہ وفادار ہے، جو کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ دامنش از دست دادن مردن است، چون گلاز باد خزان افسردن است، جیسے گل باد خزاں سے مرجھا جاتا ہے۔ ایک انسان جو نبی کریم کا دامن چھوڑتا ہے، ایک مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے دل میں، اس کے دل کے باغ میں، اس کی دل کی دنیا میں بادہائے خزاں چلتی ہیں، خزاں کی ہوائیں چلتی ہیں جو پھولوں کو مرجھا دیتی ہیں۔ چون گلاز باد خزاں افسردن است، مثال دی ہے، پہلے مردن کی مثال اور پھر گل کے افسردن کی مثال، پھول کے مرجھانے کی مثال۔ پھول مرجھا جائے تو کس کام کا؟ پھول کی تازگی ہے۔ اب یہ پھول کون ہے؟ پھول ہمارا دل بھی ہے، پھول ہمارا دماغ بھی ہے، پھول ہماری ذات بھی ہے، پھول ہماری شخصیت بھی ہے، پھول ہماری انفرادی زندگی بھی ہے، اور پھول ہماری ملت کی اجتماعی حیات بھی ہے۔ اس اجتماعی حیات، اس انفرادی زندگی کا جینا اور مرنا، اس کا کھلنا اور مرجھانا کس بات سے جڑا ہوا ہے؟ دامنش از دست دادن، آپ کے دامن کو تھامنا یا آپ کے دامن کو چھوڑ دینا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم، ظاہر کی بات چھوڑیے، اقبال ظاہر کی بات بہت کم کرتے ہیں۔ در دل مسلم، دل کے اندر، باطن میں، دل کی تہوں میں، اتہ گہرائیوں میں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں ہے؟ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، صرف ہمارے لیکچرز میں نہیں ہے، صرف واعظین کی دل پذیر تقاریر میں نہیں ہے، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن حقیقی مقام کہاں ہے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں، آبروئے ماں، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ کمال کیا اقبال نے، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ہم عزت کے لیے، اپنی ذاتی آبرو کے لیے، اپنی قومی آبرو کے لیے،
کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کیا کیا منصوبے بناتے ہیں، کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، ہماری قوم کی آبرو بن جائے، زندگی میں ہمیں ذاتی مرتبے حاصل ہو جائیں، مقامات مل جائیں۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ ہماری آبرو کا صرف ایک پیمانہ ہے، ہماری عزت کا صرف ایک معیار ہے، آبروئے ماں ذی نام مصطفیٰ، ہمارے نام کے ساتھ، ہماری شخصیت کے ساتھ، ہماری ذات کے ساتھ، ہمارے افکار کے ساتھ، ہمارے احساسات کے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہوا ہے تو ہم لائق تکریم ہیں، لائق عزت ہیں، قوموں میں ہماری آبرو ہے، ہمارے معاشرے میں ہماری آبرو ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، ہماری اطراف میں ہماری آبرو ہے۔ ورنہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہم علم کے جتنے چاہیں دریا پار کر لیں، دانش کے جیسے چاہیں سمندر عبور کر لیں، فکر کی جتنی سیڑھیاں چاہے چڑھ جائیں، لیکن سب کچھ ملنے کے باوجود، دنیا جو کچھ ہمیں دے سکتی ہے وہ سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود، وہ جو شے ہے آبرو، قیمتی ترین شے، عزیز ترین شے، متاع عزیز، وہ آبرو ہمیں حاصل ہونے کی نہیں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ہماری آبرو ز نام مصطفیٰ است۔ کیسی عجیب بات کہتی، فکر کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ اقبال کی دانش، اقبال کی فکر کا بنیادی تقاضا یہ ہے، بنیادی محور یہ ہے، اقبال کی شاعری کا بنیادی مقصد ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اقبال اپنی ملت کو، اپنی قوم کو، اس راہ گم کردہ قافلے کو اس راستے پر لے جائے، اس جادے پر گامزن کر دے جس جادے کو یہ قافلہ فراموش کر چکا، بھول چکا اور دوسرے رستوں کا راہی بن گیا۔ تو آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، کسی اور نام سے نہیں، کسی اور تمغے سے نہیں، کسی اور عہدے سے نہیں، کسی اور اعزاز سے نہیں، نام مصطفیٰ ہمارے نام کے ساتھ جڑے گا تو آبرو ملے گی۔ اس نام سے پہلو تہی کی، اس نام سے اپنے تعلق کو توڑا تو آبرو کی تلاش تو شاید رہ جائے، لیکن آبرو کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ طور موج از غبار خانہ عش، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ کسی دل میں کسی شے کی عزت راسخ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کسی شخصیت کو چاہنے کے لیے، اس سے وفاداری نبھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس کے مرتبہ اور مقام سے آگہی ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ طور، آپ کی ذات گرامی کیا تھی، آپ کا مرتبہ کیا تھا کہ طور موج، ایک موج، از غبار خانہ عش، آپ کے گھر کے غبار کی ایک موج ہے طور۔ طور ایک پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ ایک موج، ایک لہر، ایک ذرہ، ہوا کا ایک جھونکا ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کعبہ، کعبہ را بیت الحرم کا شان عش، اور کعبے کے لیے کیا ہے؟ آپ کا دولت خانہ بیت الحرم ہے۔ کعبے کی نگاہ میں آپ کے بیت الحرم کی، آپ کے گھر کی،
آپ کے در دولت کی عزت ہے اور مقام ہے۔ تو آپ کا مقام کیا ہے کہ طور آپ کے گھر کے ایک غبار، گھر کی دہلیز سے اڑتا ہوا غبار، اس کی ایک موج ہے، اس کا ایک جھونکا، غبار کا جھونکا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں، غبار کا جھونکا ہے، اس غبار کی بھی ایسی حیثیت ہے۔ اور آپ کا بیت الحرم، آپ کا گھر، آپ کا خانہ کعبے کے لیے کا شاناش، کعبے کے لیے بھی جائے پناہ ہے، رہائش کی جگہ ہے، قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے۔ کم طرز آن ز اوقاتش ابد، ان کے اوقات سے، ان کے ایک ایک سیکنڈ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ سے، اوقاتش ان کے اوقات، ان کے لمحات، ان کے وقت سے، کم طرز آن لمحہ، لہجہ، سیکنڈ، ایک آن، کم طرز آن ز اوقاتش ابد، ابد کی حقیقت کیا ہے؟ ابد جو انتہاؤں کی انتہا ہے، جو آخر کا آخر ہے، جسے ہم نے نہیں دیکھا، انتہا ہے جو زمانے کی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ آپ کے اوقات میں سے، آپ کے کل وقت میں سے ایک معمولی لحظہ ہے۔ کم طرز آن ز اوقاتش ابد، کاسب افزائش ذات ابد، اور ابد کیا کرتا ہے؟ آپ کی ذات سے، ان کی ذات سے افزائش پاتا ہے، کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ کاسب کون ہوتا ہے؟ حاصل کرنے والا، نمود حاصل کرتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے، عزت پاتا ہے، بڑھوتری پاتا ہے۔ تو ابد جو کہ انتہاؤں کی انتہا ہے، وہ بے حیثیت ہے آپ کے ایک لحظے سے، آپ کے اوقات کے ایک آن سے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے کم تر ہے، بلکہ وہ افزائش پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے آپ سے اور آپ کے لمحات سے، آپ کی ذات گرامی سے۔ بوریا، یہ سب آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ بوریا آپ کا بستر، بوریا ممنون خواب راحتاش، آپ کی، ان کی راحت، ان کی نیند، حضور پاک کی نیند، آپ کا آرام، آپ کا خواب راحت، بوریا ممنون خواب راحتاش، آپ کی نیند کا ممنون ہے وہ بستر، وہ بوریا جس پر آپ سوتے ہیں، جس پر آپ آرام فرماتے تھے، آرام فرماتے ہیں، اس کے لیے عزت کا مقام ہے کہ آپ نے اپنے آرام کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ بوریا ممنون خواب راحتاش، تاج کسرا زیر پائے امتاش۔ پہلے آپ کا مقام بتایا اور پھر آپ کی امت کا مقام بتایا۔ آپ کی امت سے مراد وہ لوگ، وہ اہل ایمان، وہ اہل وفا جنہوں نے خود کو، اپنی ذات کو، ذات کی نفی کر کے اس کو جوڑ دیا نبی پاک کی ذات سے۔ تاج کسرا زیر پائے امتاش، اور کسرا جیسے عالی شان بادشاہوں کا تاج آپ کی امت کے زیر پا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ در شبستان ہرا خلوت گزید، شبستان ہرا میں، غار ہرا کی راتوں میں خلوت گزید، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، حقیقت ازلی کو، حقیقت ابدی کو سوچا، اس کے بارے میں غور و فکر کیا، زندگی کے حقائق پر سوچ بچار کی۔ در شبستان ہرا خلوت گزید، وہاں
خلوت کے لمحات، تنہائی کے لمحات گزارے۔ قوم و آئین و حکومت آفرید، اور کیا تخلیق کر کے لائے وہاں سے، کیا پیدا کیا اس تنہائی سے، کیا چیز حاصل کی؟ قوم حاصل کی، آئین حاصل کیا، وہ حکومت آفرید، اور ایک نظم حکومت حاصل کیا۔ ماند شبہ چشم او محروم نام، ان کی آنکھیں، آپ کی آنکھیں، چشم او ان کی نگاہ، ان کی آنکھ، ماند رہی شبہ راتوں، کئی راتوں، محروم نام، نیند سے محروم نہیں، جاگتے رہے، ملت کے لیے سوچتے رہے، قوم کا بھلا سوچتے رہے، زندگی کے حقائق پر غور و فکر کرتے رہے۔ ماند شبہ چشم او محروم نام، تابت تخت خسروی خوابید قوم، تاکہ یہ قوم تخت خسروی پر سوئے، راحت پائے، آرام کرے، اپنی ملت کے لیے جاگے، اپنی ملت کے لیے دعائیں کی، اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوئے، اپنی قوم کے لیے بارگاہ خداوندی میں بیان کیا، عجز کیا، مانگا۔ ماند شبہ چشم او محروم نام، اپنے آپ کو زحمت دی، اپنی قوم کے لیے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا، اپنی ملت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے وفاداروں کے لیے۔ در نگاہ او یکی بالا و پست، در نگاہ او ان کی نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں، در نگاہ او یکی ایک تھے، ایک ہیں، بالا و پست، جو امیر ہیں اور جو غریب ہیں۔ با غلام خیش بر یک خاں نشست، آپ کا وتیرہ کیا تھا، آپ کا طریقہ حیات کیا تھا؟ با غلام خیش، اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے، بر یک خاں نشست، ایک ہی دسترخوان پر، کوئی تفریق روا نہیں رکھی، چھوٹے اور بڑے کی، آقا اور غلام کی، امیر اور غریب کی۔ در نگاہ او یکی بالا و پست، آپ کی نگاہ میں ایک تھے، بالا و پست، با غلامی خیش بر یک خاں نشست، غلام خیش کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ گئے ایک ہی نشست پر، اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔